محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو تو آپ نے پہچان لیا ہوگا، یہ ہے مفتی عمران حنفی صاحب۔ ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا، چوری والا ویڈیو، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جس نے بھی یہ ویڈیو ڈالا تھا، میں تو ان کو برا کہتا ہوں کہ آپ نے یہ غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی شاعر صاحب نعت پڑھ رہے تھے اور جو ہے لوگ نذرانہ دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو انعام دینے کا ایک نیا طریقہ ہے کہ لوگ جو ہے جس طرح کیا کہتے ہیں، مجھے کہنے میں بھی برا لگتا ہے، نچنیوں پر جو پیسہ اڑاتے ہیں اس طرح پیسہ اڑاتے ہیں ہمارے یہاں۔ تو کچھ لوگ شاعر صاحب کو بھی انعام دے رہے تھے اور ان کے طرف بھی کچھ پھینکا تو انہوں نے اپنے جیب میں رکھ لیا۔ اب کسی نے وہ ویڈیو جو ہے وائرل کر دیا، چوری والا ویڈیو، تو بہر کے اس نے غلط کیا۔ لیکن دوستان محترم، یہ مفتی صاحب ہیں، مفتی عمران حنفی صاحب، یہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے بہت ناراض ہو گئے۔ کتنا ناراض ہو گئے، آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو میں۔ کچھ نذرانہ شاعر صاحب کو دے دیا، اس کے بعد شاعر صاحب کو دینے کے بعد میرے پاس بھی آیا، مجھے بھی دے دیا 10 20 100 50 روپیہ۔ پھر میرے پاس سے ادھر دے دیا، ان کے پاس سے آیا مجھے دے دیا، میں نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں نے یہ سمجھا کہ مجھے ہی دیا۔ ارے بھائی، انہیں دیا پھر مجھے دیا، اس کا مطلب میں کیا سمجھوں گا، مجھے ہی دیا جی، میں نے جیب میں رکھ لیا۔ تو کسی نے، کیمرے والے نے اس پہ اپنے ویوز بڑھانے کے چکر میں میرے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ مولانا صاحب نے شاعر صاحب کے پیسے چرا لیے۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گئی بات؟ پہلے تو یہ بتاؤ کیسے چرائے جاتے ہیں؟ مگر چور کو چور ہی نظر آتے ہیں سب۔ تو وہ کیمرے والا چور تھا تو اسے سبھی چور نظر آئے بے شک، اور انہیں چوری کا الزام ڈال دیا۔ پہلی بات، اگر تجھے مجھ سے کوئی شکایت تھی تو مجھ سے کہتا، صحیح حق ہے، یوٹیوب تیرے باپ کا ہے کہ تو نے یوٹیوب پہ ڈال دیا، اور یوٹیوب پہ ڈال کے تو نے کر کیا لیا؟ بھلا یہ بھی احساس نہیں ہے، اللہ اور رسول کے سامنے کھڑے ہونے کا بھی خوف نہیں ہے، اور یہ بھی اس بات کا بھی ڈر نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ ان جنگلیوں کو، ان وحشیوں کو، ان آوارہ خیالوں کو، ان بدماشوں کو اگر کوئی شکایت ہے تو ہم سے بات کریں سیدھی سیدھی، اور یہ یوٹیوب پہ کیوں ڈال رہے ہیں اس طرح سے؟ اگر مردانگی کا 40واں حصہ بطور خیرات و زکات۔ تو جی سامعین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھ لیا۔ مفتی عمران حنفی صاحب بہت ناراض ہیں، اور ناراض ہونے کی بات یہ، لیکن ان سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت آپ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ غلط کیے ہیں۔ وہاں پر 10-15 یوٹیوبر تھے، ان لوگوں نے آپ کے ویڈیو کو جو بھی کیا وائرل کیا، لیکن آپ نے سارے یوٹیوبر کو غلط کہہ دیا اور ساروں کو گالی دی، حرام خور وغیرہ وغیرہ کیا کیا بول رہے ہیں۔ اب جس کو دوسرے کو حرام خور بول رہے ہیں، کیا آپ کو خبر ہے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، شاعر صاحب کو نذرانہ دیا جا رہا ہے، تو کیا آپ کے لیے یہ جائز ہے؟ بتائیے، شاعر صاحب کو نذرانہ دے رہے ہیں، اس کو آپ لے رہے ہیں، جیب میں بھر رہے ہیں، بلکہ آپ ہی کو دیا۔ جس یوٹیوبر کے چلتے آپ اتنے جو ہے مشہور ہوئے، لوگ آپ کو جان رہے ہیں، آپ انہی یوٹیوبر کو گالی دے رہے ہیں اور انہی یوٹیوبر کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو حرام خور وہ ہوا یا آپ نمک حرام ہوئے؟ اب بتائیے مفتی عمران حنفی صاحب۔ دوسری بات، آپ نے سارے یوٹیوبر کو خراب کہا، سارے یوٹیوبر کو گالی دیا، یہ آپ نے غلط نہیں کیا۔ اچھا، اور ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ انعام دے رہے ہیں، آپ تو مفتی صاحب ہیں، کیا انعام دینے کا یہ صحیح طریقہ ہے؟ کیا مسئلے کے اعلیٰ حضرت میں یہی طریقہ بتایا گیا ہے؟ میں نے تو بڑے علماء سے سنا ہے کہ انعام دینے کا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ انعام دینے کا صحیح کی جاتی ہے تو لوگ خوب پیسے لٹاتے ہیں، بھر بھر کے پھینک کر لٹاتے ہیں۔ کیا یہ طریقہ درست ہے؟ اس کے حوالے سے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کا فتویٰ آپ اپنی نگاہوں کے سامنے لائیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ غلط کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، تو آپ نے سن لیا۔ تو آپ بھی تو بڑے مفتی صاحب ہیں، آپ کو بھی تو پتہ ہوگا، جب آپ منبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں تو حق بیانی سے آپ کیوں روٹھے ہوئے ہیں؟ یعنی کہ کیوں چپ چاپ ہیں؟ آپ سکوت کیوں اختیار کریں؟ آپ کو وہاں پر بولنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ انعام دینے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، لیکن پیسہ کا اتنا بھوت سوار ہے ان لوگوں پر کہ بس پیسہ آنا چاہیے، سب ہمیں لوگوں کا ہے، بالکل راج کر رہے ہیں، اور جو بھی وہ شریعت کے دھجیاں اڑ جائے کوئی دقت نہیں ہے، مگر
بس اپنا ہونا چاہیے۔ برادران ملت اسلامی، آخر میں ایک بات کہنا یہی چاہوں گا کہ جب جلسے دین کے لیے کیے جاتے تھے تو دین کو فائدہ ہوتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟